السلام علیکم. میں اسد آپ کی خدمت میں اقامت دین اسلامی نظام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور موضوع گفتگو میں ایک جلیل القدر ابو الانبیاء امام الناس ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. گزشتہ ولاگ میں ہم نے اس ماحول اور وہ حالات اور ادوار بیان کیے جو ابراہیم علیہ السلام جس دور میں مبعوث ہوئے. تو اس دور میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہ ٹھہری تھی. تو جودی میں جب وہ پانی خشک ہوا اور وہ زمین ہموار ہوئی تو وہ جودی سے اتر کر کے وہ لوگ اسی کے قریب کی زمین جس کو اہل ترک جزری کہتے ہیں، چونکہ یہ جودی جو ہے وہ اناطولیہ اور شام کے بالکل جنوب مشرق میں، جہاں سے شام کی زمین سرحد وہاں سے ملتی ہے. تو یہ جزری کا علاقہ تھا، اور جزری سے پھر ان کا گھرانہ اور خاندان قبیلہ بڑھ کر کے عرفہ میں آباد ہو گیا تھا، جسے اہل ترک جو ہے شانلی عرفہ کہتے ہیں. آج یہ سیاحت کے لیے کھلا ہوا ہے. جو لوگ ترکی جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہاں کا بھی دورہ کریں. البتہ ہمارے یہاں پرانی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کا جائے پیدائش ار لکھا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت اس طرح اس دور میں اس تحقیق کا اتنے وسائل نہیں تھے. لیکن چونکہ نمرود کا دارالحکومت ار تھا تو وہ مورخین نے یہ قیاس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیدائش ار میں ہی ہوئی ہوگی. لیکن یہ شواہد موجود ہیں کہ آپ کی پیدائش عرفہ میں ہوئی، اور عرفہ ہی میں آپ پلے بڑھے، اور پھر جب آپ بلوغت کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے آثار کائنات دکھلائے، اور آپ کی تعلیم اس کے ذریعے سے آپ کی تعلیم و تربیت کی، جس کا ذکر سورہ انعام میں آیت 75 تا 78 جو ہے آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. اسی طرح جب آپ کے اندر یکسوئی پیدا ہوئی اور وہ ساری چیزیں حقائق جو ہیں جو اس وقت کا معاشرہ اور قوم جو ہے جو ستارہ پرستی میں لگی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو وہ ساری چیزیں دکھلا دیں، اس کی حقیقت بتا دی، تو پھر جو ہے وہ میدان عمل میں اترے. اور یہ آپ کی دعوت کا پہلا مرحلہ تھا، جس کو سورہ انعام ہی کے آگے آیت نمبر 80 تا 83 یعنی 82-83 جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه
نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. یہ دعوت کا پہلا مرحلہ، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں یا انبیاء کی تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں تو پہلے مرحلے میں بحث و تمیز، ماننے اور منوانے اور رد کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو قوم کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے یہ ایک رد عمل کا سلسلہ تھا، اور یہ رد عمل پھر اس میں شدت آتی گئی، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ مریم آیت 45 تک 48 آپ دیکھ سکتے ہیں. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. یہ دوسرے مرحلے میں اس میں شدت اس قدر آئی کہ خود آپ کے گھر والوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا. آپ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور جو ہے وہ پہاڑ کے ایک غار میں اپنا ٹھکانہ بنایا، اور اسی ٹھکانے سے آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام جاری ساری رکھا. اور اس کے نتیجے میں پھر اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ کشمکش اور اس میں جو رد کرنے اور جھٹلانے کا جو عمل تھا اس میں شدت اختیار آتی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک دلیل سے اپنی بات منواتے رہے. لیکن قوم کی ہٹ دھرمی نے پھر آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا کہ آپ خود ان کے سامنے جو ہے ان کے خداؤں کو کی بے اثر ہونے کو ظاہر کر دیں. لہذا اس تیسرے مرحلے میں جس میں سورہ انبیاء آیت نمبر 51 تا 58 جو ہے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جس میں پھر بالآخر آپ نے ان کے بت خانے میں داخل ہو کر کے ان کے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کے اوپر جو ہے ہتھوڑا ڈال کر کے چلے آئے. پوری قوم جو ہے وہ میلے میں گئی ہوئی تھی، اور جب وہاں سے واپس آئی انہوں نے بتوں کا حشر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا ہی کام ہے، کیونکہ وہ اسی نے جو ہے وہ میلے میں بھی نہیں گیا تھا اور بیماری کا بہانہ کر کے یہاں رک گیا تھا. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو مقدمے میں پیش کیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے دلیل رکھی کہ پھر اگر تمہارے یہ بت بڑے نے توڑا ہوگا اس سے پوچھ لو، خود ہی بتا دے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. تو یہ وہ دلیل تھی، یہ وہ برہان تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے رکھا کہ جب یہ بڑا بت بھی نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، تو پھر یہ کیسا تمہارا خدا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کی ریاست کا پہلا اور بہت بڑا واقعہ تھا، اور کوئی قوم اور کوئی فرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دو بت نہیں بلکہ پورے بت خانے کو اٹھا دیا جائے.
لہذا اس پہ مقدمہ قائم ہوا، اور یہ حکمراں وقت، ظاہر ہے کہ حکمراں وقت کے لیے بھی یہ چنبے کی بات تھی کہ یہ کون شخص ہے، کون فرد ہے جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ لہذا وہ حکمراں وقت نمرود کے پاس، یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ بعض مورخین کے نزدیک یہ جو ہم نے گزشتہ بلاگ میں یہ بتایا کہ ارنمو نے یہ ریاست قائم کی تھی، تو بعض مورخین کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام اسی ارنمو یعنی نمرود کے سامنے پیش ہوئے۔ لیکن اگر اس پر مزید تحقیق کی جائے اور کچھ ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو یہ ارنمو کے بعد جو اس کا بیٹا شغلی جب حکمراں بنا تھا، تو یہ شغلی اپنے وقت کا نمرود تھا، اور اس کے سامنے جو ہے آپ علیہ السلام کی پیشی ہوئی۔ ان کے بہرحال یہ چاہے ارنمو ہو یا شغلی ہو، ان کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی تو ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اس کو بیان کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور اس شخص کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس میں یہ بات بحث ہوئی کہ اس نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا الہ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردے موت سے زندگی دیتا ہے اور زندگی کو پھر موت میں تبدیل کرتا ہے۔ تو اس نے نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج یعنی ان کا جو سب سے بڑا دیوتا تھا، اسی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یاتی الشمس من المشرق فاتح بها من المغرب فبہت الذی کفر، یعنی جس شماس دیوتا پہ ان کو سارا ان کی پوری نظام عبادت کا انحصار تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اسی پہ چوٹ ماری اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو اس سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ لاجواب ہو گئے، لیکن ظاہر ہے کہ جو کفر کی دنیا ہے یہ ان کے سامنے کتنا ہی دلیل آ جائے یہ اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم رہتے ہیں۔ لہذا اس دلیل کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو تسلیم کر لیتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزا مقرر ہوئی، اور اس سزا کا ذکر جو ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ کو جو ہے وہ قومی مجرم کے طور پر آگ میں ڈال لے جانے کی سزا تجویز ہوئی، اور یہ سزا کے لیے آپ کے آبائی علاقے کو تجویز کیا گیا۔ اسی عرفہ کے مقام پر وہ آگ جلائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، سورہ انبیاء آیت نمبر 69 جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے، اور تاکہ جو ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، یعنی اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ بعض اوقات ٹھنڈک سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو بہرحال وہ آگ جو ہے وہ نارملائز ہو گئی، اور وہ جہاں پر وہ آگ جلائی گئی تھی آج وہاں پر وہ ایک بڑا تالاب موجود ہے جس کو بعد کی تاریخ میں، اور یہ خود مسلمانوں نے اس بعد میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ جب علاقہ فتح ہوا تھا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے زیر کمان آئی تھیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ فتح ہوا تھا، تو یہ جو جزری جس کو نوح علیہ السلام کے اولاد جہاں مقیم ہوئی تھی، اس نسبت سے ایک دور میں اس کو جزیرہ ابن عمر بھی کہا گیا تھا۔ تو بہرحال یہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے بچا لیا، اور اس بچانے کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے یہاں سے ہجرت کر گئے، اور ہجرت کر کے آپ اپنے شام کے سرحد اور ترکی کے سرحدی علاقے پہ ایک شہر تھا، آج بھی یہ ترکی میں موجود ہے، ہاران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ ہاران ہجرت کر گئے، ہاران آپ کے بڑے بھائی کا نام تھا اور بڑے بھائی کا ہی یہ شہر تھا۔ تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کی ہجرت اور ہاران کے بعد کے واقعات کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔